نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ وقال تعالی: استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء ویکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، ہم نے گزشتہ جمعے میں دورہ تفسیر قرآن حکیم کے آغاز کے حوالے سے یہ بنیادی بات عرض کی تھی کہ کتاب اللہ، کتاب مقدس قرآن حکیم کی حکمت کو سمجھنا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم کی آیات اور احکامات پر عمل درآمد کے لیے جب تک صحیح قرآنی حکمت جو انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے اقوام کو سمجھاتے ہیں، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت اور فہم و بصیرت کے ساتھ ان آیات پر عمل کرنے کے لیے نظام تشکیل دیا تھا، جب تک اسے نہیں سمجھیں گے اس وقت تک دراصل ہمارا قرآنی فہم اور شعور درست نہیں ہوگا۔ حکمت کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دور حکمت کا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ نبوت کی اساس پر کوئی بھی بات کہہ رہا ہے۔ نبوت کی جتنی باتیں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھ دیں، وہی مطلوب قرآن حکیم کی شکل میں اور وہی غیر مطلوب احادیث مبارکہ کی صورت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا، علوم نبوت تھے، وہ انسانیت کے سامنے آ گئے۔ دنیا سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور شروع ہوا، خلفائے راشدین کا دور کا آغاز ہوا، تو ان علوم نبوت پر حکمت کی اساس پر نظام بنانے کا دور شروع ہوا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ اب وہ لوگ جو علوم نبوت کی حکمت سمجھتے ہیں، اس کے اسرار و رموز سے واقف ہیں، اس کی حکمت عملی جانتے ہیں، اس کو صحیح طور پر سمجھ کر اپنے اپنے دور، اپنے اپنے زمانے، اپنے اپنے گرد و نواح میں موجود افراد کو تعلیم و تربیت سے آشنا نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں۔ صرف
علوم نبوت کے الفاظ یاد کر لینا، اس کے قوانین جان لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ان قوانین کو عمل میں لانے کا صحیح طریقہ کار جب تک وضع نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی بھی قانون روب عمل نہیں آ سکتا۔ فقہائے کرام جنہیں ہم کہتے ہیں، صحابہ اور تابعین کے بعد، بلکہ فقہائے صحابہ بھی، فقہائے تابعین بھی، فقہائے محدثین بھی، یہ دراصل فقاہت نام ہی اس حکمت کا ہے کہ وہ اس قانون کی روح کو سمجھتے ہیں، قانون کے بنیادی دائرہ کار کو سمجھتے ہیں، اس قانون پر عمل درآمد کے طریقہ کار کو سمجھتے ہیں، اور اس کے مطابق قرآن و سنت سے ایسا نظام اخذ کر کے انسانیت کے سامنے رکھتے ہیں جس پر انسانیت کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ دور زوال میں خاص طور پر پچھلے 250-300 سال سے برطانوی سامراج کے تسلط اور سرمایہ دارانہ دجالی نظام کے دنیا پر غالب ہونے کے بعد سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ ہم سے فقاہت چھین لی گئی، دینی شعور سلب کر لیا گیا، حکمت ہمارے ذہنوں سے نکال دی گئی، فقہ اسلامی کو اس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا کہ وہ گویا کہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ ہمیں یا تو سرے سے بے دین بنایا گیا کتاب مقدس قرآن حکیم سے، اور سرمایہ داری نظام نے اپنے رنگ میں رنگ کر بہت سے لوگوں کو مرتد بنایا، کفر کے درجے تک پہنچا دیا، اور جو یہ نہیں مان سکے اور انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن تو ہم مانیں گے، تو قرآن کو تو تسلیم کر لیا اور حدیث کا انکار کر دیا۔ اب بھلا قرآن حکیم بغیر احادیث نبویہ کے کیسے سمجھ آئے گا؟ اس لیے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ یہاں باقاعدہ فتنے پیدا کر کے ہر مذہب کی کتاب کو انسانیت کے مقابلے میں ترجیح دی گئی۔ ایک مذہب تو وہ بھی ہے کہ جس میں انسان رہنما نہیں ہے، رہنما کتاب ہے، گرنتھ صاحب وہ گرو ہے، وہ رہنمائی کرتی ہے۔ یہی تصور مسلمانوں میں ہمارے بھٹکے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے پیدا کیا گیا کہ بس اصل کتاب ہے، عالم کی کیا ضرورت ہے، فقیہ کی کیا ضرورت ہے، حکمت جاننے والے کی کیا ضرورت ہے، بس قرآن ہے خود پڑھ لو اور کام کر لو۔ پڑھو اور سمجھو کیسے، اس کا کوئی طریقہ کار، کوئی پروسیجر نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے حدیث کے انکار سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں حدیث بھی مانیں گے، وہ اہل حدیث ہو گئے۔ انہوں نے کہا بس دو ہی چیزیں ہیں، قرآن بھی اور حدیث بھی، بس یہ اصل ہے۔ نبی کے بعد جو کام ابو بکر نے کیا، جو کام عمر نے کیا، جو عثمان اور علی نے کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ نے کیا، فقہاء نے کیا، حکماء نے کیا، صوفیاء نے کیا، انہوں نے سب کا انکار کر دیا۔ بس قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث۔ حالانکہ دنیا میں عمومی طور پر قوانین خلاف انسانیت نہیں ہوتے۔ دنیا کا کون سا قانون ہے جو یہ کہے کہ ظلم جائز ہے؟ ہر مذہب، ہر قانون، ہر نظام یہ تسلیم کرتا ہے کہ عدل ہونا چاہیے۔
اصل بات یہ ہے کہ ظلم کی پہچان اور عدل کی پہچان، اور وہ حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتی، کہ کون سی بات سوسائٹی کے لیے ظلم ہے اور کون سی بات عدل ہے۔ جو عدل ہے اس کو قائم کرنے کے لیے، اور جو ظلم ہے اس کے مٹانے کے لیے بائی لاز کی ضرورت ہے، اور بائی لاز حکمت، فقاہت، فہم اور شعور کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کون سا مذہب ہے، دنیا کا کون سا آئین اور دستور ہے جو جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیتا ہے؟ کوئی نہیں۔ آفاقی اصول ہے، معروفات میں سے، معروفات کا رد ہے، منکرات میں سے ہے جھوٹ بولنا، سچائی معروفات میں سے ہے، تمام مذاہب مانتے ہیں۔ لیکن سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کے سمجھنے کا پروسیجر کیا ہے؟ ورنہ جھوٹ کو سچ کہہ کے نافذ کر دو، اسی کو دجل کہتے ہیں۔ ہے جھوٹ، لیکن آپ پراپگنڈے کے بل بوتے پر اسے کہتے ہیں کہ نہیں یہ سچ ہے، اور چونکہ سچ دنیا بھر میں سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اس لیے جو میں سچ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور تم اسے مانو۔ فرعون نے بھی تو یہی کہا تھا نا، تم وہ رائے رکھو جو میں رائے رکھ رہا ہوں، فرعون نے کہا تھا، اور میں تمہیں جو راستہ دکھا رہا ہوں وہ بالکل رشاد ہے، رشد والا ہے، ہدایت والا ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اس کا کوئی کرائٹیریا تو ہوگا، اس کا کوئی معیار تو ہوگا۔ حکمت کے اصول پر حقائق دریافت کر کے جب ان کا تجزیہ کیا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ بھئی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے، جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جائے، پھر اس کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ تو قانون تو تمام مذاہب میں کیا ہے، تمام اسکول آف تھاٹ میں، سرمایہ داری میں، سوشلزم میں، یہودیت میں، عیسائیت میں، ہندو مت میں، اسلام میں، بنیادی اصول انسانیت کے وہ ایک ہی ہیں۔ لیکن مسئلہ جھگڑا کہاں ہوتا ہے کہ ان اصولوں پر عمل درآمد کا جو پروسیجر ہے، سچ کو سچ کہنا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے، وہ پروسیجر کیا ہے؟ وہ یہودیت کا پروسیجر مسخ شدہ ہے، وہ اپنے پروسیجر کے ذریعے سے جھوٹ کو سچ بناتے ہیں۔ وہ عیسائیت کا پروسیجر غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جھوٹا الزام لگا کر جھوٹ کو سچ بنا رہے ہیں، ظلم کو عدل کہہ رہے ہیں۔ ہندوؤں کا وہ پروسیجر غلط ہے جس کی اساس پر تحریف شدہ ہے، ان کے حکماء اور انبیاء کا بیان کردہ نہیں ہے، جس کے ذریعے سے آپ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق اور امتیاز کر رہے ہیں۔ سرمایہ داری نظام اس لیے غلط ہے کہ وہ جو پروسیجر بیان کرتا ہے یا بناتا ہے سرمایے کو استعمال میں لانے کا اور محنت کے حقوق ادا کرنے کا، وہ پروسیجر غلط ہے، کہ محنت کش کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور سرمایے کی طاقت کو 3-4 گنا زیادہ بنا کر پیش کرتا ہے، تو پروسیجر غلط ہے نا۔ ورنہ تو سرمایے کے بغیر دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے اور محنت کے بغیر بھی کوئی کام نہیں ہوتا، تو دونوں کا پروسیجر کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، نظام اسے کہتے ہیں، نظام اس سے بحث کرتا ہے۔ کون بے وقوف ہے یہ کہے گا کہ سرمایہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتا، وہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے؟ کردار ہے، لیکن ان کے کمبینیشن کس اساس پر ہوگا؟ سوشلزم بھی جب محنت کی طاقت بیان کرتا ہے اپنے فلسفے میں تو سرمایہ کا انکار کر دیتا ہے، پروسیجر پر اختلاف ہے۔ وہ کہتا ہے پورا کا پورا سرمایہ، تمام اشیاء حکومت کی ملکیت میں آ جائیں بس، اور حکومت کیا ہے، کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جھگڑا یہاں ہے۔ کیا پرولتاریہ کی آمریت نتائج پیدا کر سکتی ہے؟ جب آمریت ہے
تو آمریت تو ہمیشہ سے غلط نتائج پیدا کرے گی۔ تو اختلاف پروسیجر، اور یہ پروسیجر بنتا ہے فقاہت سے، شعور سے، حکمت سے، گرد و پیش کے حقائق دریافت کرنے سے۔ قرآن حکیم نے اس حکمت کو مختلف انداز اور اسلوب میں بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اپنے عمل میں، احادیث میں، سیرت میں، کردار میں لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ صحابہ کو اس کی تعلیم دی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت، یہ حکمت سکھائی ہے۔ کتاب بھی سکھائی، کتاب بھی اہم ہے، قرآن بھی اہم ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور قرآن کو سکھانے کے ساتھ ہی حکمت بھی سکھائی کہ اس قرآنی حکم پر عمل درآمد کا طریقہ کار کیا ہو، تاکہ پتہ چلے کہ خرابی کی جڑ کہاں ہے۔ مکے کے مشرک بنیادی انسانی آفاقی اصولوں کو مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، لیکن پروسیجر خراب کر رکھے تھے، اس پر عمل درآمد کا طریقہ غلط تھا، اس کا سسٹم صحیح نہیں تھا۔ اسی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹ کیا۔ ایسے ہی جو یہودی تھے مدینہ میں، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کے یہودیوں کا بھی یہی مسئلہ تھا، اور پھر ان یہودیوں سے جو متاثر اوس اور خزرج کے قبائل کے لوگ تھے، جو غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے غلبے کو دیکھتے ہوئے بظاہر مسلمان ہو گئے، منافقین، جن کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ احادیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے یہ سارے کے سارے کافر تھے، یہودی تھے، یہودیوں کے طرفدار تھے، عبداللہ ابن ابی کی پوری جماعت۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے پہلے مدینہ میں اپنے گدھے پر سوار جا رہے تھے، اسامہ ابن زید آپ کے پیچھے تھے، تو ایک مجمع جمع تھا جس میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے، یہ عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا۔ بازار کے اندر ایک سڑک پر یہ مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گدھے پر پاس سے گزرے تو سواری جو ہوتی ہے، گدھا گھوڑا جو بھی ہو، اس کے ٹاپ کرنے سے مٹی اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع دیکھا، رک گئے۔ آپ نے انہیں کچھ نصیحت کی کہ خیر کی بات، صحیح بات جو ہے وہ قبول کریں، دین کی تعلیمات۔ تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ یار تم گرد و غبار نہ اڑاؤ، جاؤ، بس یہ باتیں جب تمہارے پاس کچھ سننے کے لیے آئے نا تو تب سنایا کرو، ہمارے مجمع میں آ کر کیوں سنا رہے ہو یہاں۔ اس پہ جھگڑا ہو گیا، مسلمانوں نے احتجاج کیا، جو مشرکین ہیں ان کے آپس میں تو میں شروع ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھنڈا کیا۔ یعنی اس حد تک نفرت تھی عبداللہ ابن ابی وغیرہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی اپنے خیال کے مطابق حقارت امیز الفاظ بول رہے ہیں۔ لیکن اسی حدیث میں ہے کہ جب بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سیاسی طاقت توڑ دی، برابر کی چوٹ ثابت ہوئے، 70 ان کے گرفتار کر لیے، 70 قتل کر دیے، تو جب آپ واپس آئے تو یہ عبداللہ ابن ابی والا جو ٹولہ تھا نا منافقین کا، انہوں نے کہا یہ تو بھائی ان کی سیاسی طاقت بڑھ گئی، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ریاست میں سربراہ حکومت کے طور پر کام کرنا، اب اس حکومت کو تو ہم نہیں بدل سکتے، لہٰذا منافقت سے مفادات اٹھانے کے لیے انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب حکومت نہیں آ رہی ہے نا، چڑھتی ہوئی حکومت ہے، تو سارے سجدہ کرتے ہیں کہ چلو اس سے مالی مفاد اٹھائیں گے، کوئی اور مفاد اٹھائیں گے۔ چونکہ وہاں غزوہ بدر میں جو مال غنیمت آیا وہ جو تقسیم ہوا، تو انہوں نے کہا واہ، یہ تو بہت
مزے کی بات ہے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تو مال حاصل کرنے کے لیے منافقت کے ساتھ ایمان ظاہر کیا، لیکن اندر سے دوستی یہودیوں کے ساتھ۔ مسلمان اجتماعیت اور اس کی ٹیم کے ساتھ وہ حصے دار نہیں بن رہے، دلوں میں بغض ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس آیت میں فرمایا، یہ رکوع سورۃ المجادلہ کا ہے، جہاں اجتماعیت کی اہمیت پر قرآن حکیم نے گفتگو کی ہے، ٹیم پر، جماعت سازی پر، نظم و ضبط پر، کہ مسلمان جماعت ایک تنظیم پیدا کرے، ایک پارٹی ہونی چاہیے۔ اس لیے اس سورت کے اندر شروع میں بیان کیا گیا کہ جہاں بھی 3 آدمی کوئی بھی مشورہ کریں گے تو چوتھا خدا ہے، 4 آدمی کریں گے تو 5واں خدا ہے، 5 کر رہے ہوں گے مشورہ تو 6واں خدا ہے۔ اس لیے تم جو مشاورت کر رہے ہو، تم جو اجتماعیت قائم کر رہے ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب حکمت کے اصول پر جب تک پارٹی نہ بنائی جائے تو کوئی مکمل تبدیلی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو مکہ میں آپ نے 13 سال جماعت بنائی، اور یہاں بھی وہ 313 کی جماعت جس نے بدر میں شکست دی ہے دشمن کو، وہ بھی بنیان مرصوص ہے۔ اب اس کی اساس پر نئے مدعو تلاش کر کے اس ٹیم کا حصہ بنانا ہے اور اس میں اجتماعیت پیدا کرنی ہے۔ جو بھی اس نظریے کو قبول کرے تو وہ جماعت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ۔ اب اس موقع پر اللہ پاک نے کہا کہ الم ترى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ جنہوں نے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں ایسی قوم کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب آیا ہے، یہودی۔ یہ یہودی جن پر اللہ کا غضب ہے، غضب کیوں ہے؟ کہ ایک دجالی نظام بنایا ہے۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، نام موسیٰ علیہ السلام کا لیتے ہیں، نام کتاب اللہ تورات کا لیتے ہیں، لیکن جو سسٹم بنائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی غضب کو دعوت دینے والے ہیں، جھوٹ کو سچ بنانے کے، تحریف کرنے کے۔ اس کی پوری فہرست یہودیوں کے اس مشق شدہ ذہنیت کی اللہ نے سورۃ البقرہ میں ترتیب وار بیان کی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں کا تذکرہ کیا، اور درمیان میں یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل کہہ کے بنی اسرائیل کے امراض بیان کیے ہیں کہ کون سے معاہدے تم نے توڑے، کس طریقے سے تم نے اپنے لوگوں کو قتل کیا، کون کون سے جھوٹ بولے، کون کون سا تم نے حرکتیں کی، اس کی تفصیلات اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ تو ایک ایسی قوم جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یہ دعوے دار مسلمان جماعت کے ہیں، عبداللہ ابن ابی اینڈ کمپنی، منافقین، اور دوستیاں لگاتے ہیں ایسی قوم سے جن پر اللہ کا غضب نازل ہو، غضب اللہ علیہ۔ صاف طور پر اللہ نے کہہ دیا، نہ تم ان میں سے ہو نہ وہ تم میں سے ہے، تم بھی ان میں سے نہیں ہو اور وہ بھی تمہارے میں سے نہیں ہے۔ 2 الگ الگ پارٹیاں ہیں، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان۔ تو ایسی قوم کے ساتھ تم نے دوستی لگائی ہے، جھوٹ بھی بولتے ہو اور جھوٹ پر قسم بھی اٹھاتے ہو، قسمیں اٹھا کر ان کو اپنی ڈھال بناتے ہو اللہ کا راستہ روکنے کے لیے۔ بددیانتی کا ارتکاب کیا، پورے رکوع میں اللہ نے بات بیان کی۔ تو واضح طور پر منافقین وہ ہیں جو یہودیوں سے دوستی لگائیں، عیسائیوں سے دوستی لگائیں، ایسی قوم سے دوستی لگائیں جن پر اللہ کا غضب ہے،
سسٹم کی خرابی کی وجہ سے، بددیانتی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کی ساری حرکتیں بیان کرنے کے بعد کہا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے اور شیطان نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، بھلانا کیا ہے؟ کہ جو قانون اللہ نے نازل کیا، جو ضابطہ اللہ کی طرف سے آیا، جو حکم آیا، اس کو تو پسے پش ڈال دیا اور اس کی جگہ پر جھوٹ گھڑ کے ایسا سسٹم بنایا کہ ظاہری طور پر تو وہ نظر آئے کہ یہ کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اور نتیجہ جو ہے وہ ظلم، ستم اور انسانی دشمنی، کفر کے طور پر ظاہر ہو۔ نتیجہ درست ثابت نہ ہو تو یہی تو نسیان ہے کہ جان بوجھ کر یہ حرکت کر رہے ہیں۔ تو استحوذ علیہم الشیطان، اور اس شیطان نے بھلا دیا انساہم ذکر اللہ، جیسے آدم کو شیطان نے بھلایا، اللہ نے وہاں بھی یہی ذکر کیا نا، آدم کو شیطان نے بات بھلا دی وہ جو درخت نہ کھانے کی تھی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ حکم جو ہے بھلا دیا۔ دوسرا ایک نیا چکر ڈال کے ایسی حکمت، ظالمانہ حکمت اختیار کی کہ آدم اس کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو یہاں بھی فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللہ، شیطان نے اللہ کا ذکر بھلا دیا کہ جو اس کا صحیح طریقہ کار، اس کی حکمت، اس کا طریقہ کار تھا، اسے چھوڑ کر ایک نئے ٹریک پر ڈال دیا۔ آدم کو ڈالا شیطان نے کہ یہ جو اللہ میاں نے تجھے درخت کھانے سے روکا ہے نا، اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے کہ اگر تو درخت کھا لے گا نا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، آدم اور حوا کو قسم اٹھا کر شیطان نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اگر تم یہ درخت کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے تم جنت میں۔ آدم نے سوچا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے بھئی، اب تک جنت میں رہا ہوں تو اب تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا چاہیے، جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، تو یہ جو مزے کی زندگی ہے یہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسے ہی آدم کے بیٹوں کو بھی اگر کہیں سامراج سے مفت کی روٹی ملے، مفت کا ہوٹل ملے، کھاوا ملے، تو بڑی جلدی کیا ہے، شیطان کے پیچھے بھاگ پڑتے۔ کوئی سرمایہ دار دے، کوئی سرمایہ دارانہ نظام دے، باقیوں سے لقمہ چھین کر ایک سرمایہ دار کو، ایک حکومت کو، ایک فرد کو، ایک مخصوص جماعت کو کیا ہے، نوازے کہ تم عیاشی کرو۔ تو یہی تو آدم نے بھی سوچا کہ چلو ایسے کر لیتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لہذا پھل کھا لو جی۔ حکمت بگڑ گئی نا، طریقہ کار بگڑ گیا، قانون کو بدل دیا، اس کا رخ ختم کر دیا، اور جب رخ ختم ہو جائے تو اس کا ہدف ہی اور ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی کہ شیطان ان پر مسلط ہے، یہ جو بظاہر کن کا ذکر کر رہے ہیں، یہی منافقین جو یہودیوں سے دوستی لگائے ہوئے ہیں، تمہاری پارٹی کے فرد نہیں ہیں، وہ تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے، اور تم ان سے یاریاں لگاتے ہو، تم ان سے دوستی رکھتے ہو، تم ان کے ساتھ کیا ہے، تولو کہتے ہیں گہری دوستی دل کی۔ ایک ہے لین دین دنیا کا، معاملات، مواسات، وہ تو جائز ہے، کس نے کہا ہے، انسان انسان سے لین دین کرتا ہے،
سیاسی زندگی میں، معاشی زندگی میں۔ ایک دلی وہ دوستی جس کی اساس پر ان کے ظلم، ان کی خرابی اس کو نہ سمجھا جائے۔ یہ جو دلی دوستی ہے، گہرا تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یاری ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو منع کر دیا یہاں اللہ۔ کیوں؟ جب آدمی کسی کی دوستی میں شریک ہوتا ہے تو اس دوست کی عادات و اطوار اور اس کے طور طریقے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے علماء پر اللہ نے لعنت کیوں بھیجی، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان میں بڑے بڑے ظالم حکمران، لوٹ مار کرنے والے، انسانوں کا مال ظلم سے کھانے والے طبقے پیدا ہو گئے، تو شروع میں وہ جو حافظ تھے تورات کے، وہ مولوی اور حبر تھے، بڑے بڑے پیر تھے، رہبان تھے، انہوں نے بڑا منع کیا شروع میں۔ مدرسوں میں تقریریں کی، ان کا بھی تو مدرسہ تھا نا، بیت المدراس، جی، یہودیوں کے مدرسوں کا ذکر، جی۔ تو وہ جو درس و تدریس کرنے والے تھے، انہوں نے شروع میں روکا کہ بھائی یہ تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تورات کے خلاف بات۔ اچھا، پہلے تو اپنے اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر روکا، اپنی اپنی مسجد کے ممبروں پر روکا، پھر انہوں میں سے کچھ نے سوچا کہ بھائی ان کو تبلیغ ان کے محل میں جا کر کرنی چاہیے، پارلیمنٹ میں، ایوان صدر میں، گورنر ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، ان کو وہاں جا کر تبلیغ کرنی چاہیے۔ تو بظاہر گئے تبلیغ کرنے، بات سمجھانے کے لیے۔ وہاں جب کر و فر دیکھا، وہاں موٹے موٹے قالین دیکھے، وہاں کھابے دیکھے، اور وہاں جناب کر و فر دیکھا، تو پھر تبلیغ کے نام پر روز ہی وہاں پہنچنے لگے، جی، کیونکہ اس میں مزہ آتا تھا، جی۔ اور پھر تبلیغ کی تبلیغ ہو گئی، اور کھابے کا کھابا ہو گیا، ان کے ساتھ دوستی لگانی شروع کر دی۔ جب دوستی لگائی تو آہستہ آہستہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا، تو ایسے ہی یہ جتنے بھی یہود کے علماء تھے، یہ بھی ان کی صحبت کے اثرات لینے لگے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی پچھلے دنوں رحیمیہ میں بھی چھپی تھی، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم انہیں دین سکھانے جاتے ہیں، اور ہم وہاں جا کر اپنے دین کو بچا لیں گے، اور ان سے ہم دور رہیں گے، ان کو بات سمجھائیں گے، لیکن ہوگا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ بھی انہی کی طرح رنگے جائیں گے، یہ بھی اسی طرح مال، کوٹھی، بنگلہ، جائیداد، کاریں، گاڑیاں، 2 کروڑ کی گاڑیوں میں جھوٹیں گے، یہ بھی ہوں گے مولا ناز، کیونکہ مفت کی ملے گی۔ تو یہ وہاں سے ان کو مال اکٹھا کرنے کی عادت پیدا ہو گئی۔ اللہ نے لعنت اس لیے کی کہ وہ جو بیٹھا تھا حکومت پہ، وہ تو ممکن ہے کہ تورات نہ جانتا ہو، قرآن نہ جانتا ہو، اور جہالت کی وجہ سے خواہش پرستی میں مبتلا ہوا، اور تم تو قرآن کا حکم جانتے تھے، یہ قرآن کا حکم ہی بتانے گئے تھے، یہ تورات کی بات ہی بتانے گئے تھے، اور پھر تم نے اس کی خلاف ورزی کر کے خود بھی وہی کام کرنے شروع کر دیے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے لعنت، اس وجہ سے یہود کے علماء پر لعنت ہے۔ تو ایسا عمل جو شیطان بھلا کر ایک نیا ان کے اوپر چیز مسلط کر دے، یہ ہے خرابی کی بات۔ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، ذکر شیطان نے انہیں بھلا دیا۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان مسلط ہو گیا۔ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے، شیطانی گروہ ہے، شیطانی پارٹی ہے، اور شیطانی پارٹی ہمیشہ خسارے میں ہو۔ اس آیت کے ذیل میں محدثین نے ایک حدیث نقل کی ہے، امام ابو داود سنن میں نقل کرتے ہیں، خطبے میں میں نے ابھی پڑھی، ما من ثلاثۃ
فی قریۃ او بدو، 3 آدمی مسلمان، 3 آدمی کسی بستی میں یا کسی صحرا میں ہے، لا تقام فیہم الصلاۃ، انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، اگر وہ ہیں 3 ہی صرف ایک بستی میں بندے، ایک محلے میں 3 بندے، ایک علاقے میں 3 محلے، جنگل ہو، باہر ہو، سفر میں ہے، صحرا میں ہے یا محلے میں ہے، بستی میں ہے، ان 3 مسلمانوں نے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، قیام کہا ہے، نماز نہیں قائم کی جماعت کے ساتھ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا استحوذ الشیطان، ان کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا، شیطان نے تفریق پیدا کر دی، تینوں الگ الگ نماز تو پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنی جگہ پر پڑھ رہے ہیں، اجتماعیت نہیں قائم کی انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیک بالجماعہ، تم پر لازمی ہے جماعت قائم کرنا، مسلمان ہونے کا مطلب جماعت کا قائم کرنا، اور یہ پوری سورۃ مجادلہ جو ہے یہ جماعت کے لیے تو ہے، جماعت سازی کا ذکر ہے، اس میں صدر کا ذکر ہے جو مجالس قائم کرے گا، مجالس کا ذکر ہے جس کے ممبران ہوں گے، ان کی اجتماعیت ہوگی، پھر مجلس میں شرکت کے اصول بیان کیے اسی صورت میں، تو اسی کی تشریح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فعلیک بالجماعہ، تم پر لازمی ہے کہ جماعت کے ساتھ اکٹھے ہو کر جو کام بھی کرنا ہے، نماز ہے، باقی امور ہیں، سیاست ہے، معیشت ہے، سسٹم ہے، علیک بالجماعہ لازم ہے، علی الزام کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، کہ تم پر لازم ہے جماعت، علیک بالجماعہ۔ اور پھر ایک بڑی اہم بات فرمائی کہ بھیڑیا اس بکری کو جو ریوڑ سے علیحدہ ہو اسے بڑی جلدی کھا جاتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا پھر رہی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ جو بھیڑ یا بکری ریوڑ کے ساتھ ہے، جماعت کے ساتھ ہے، اس کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا، اتنا بڑا مجمع ہے، اور جو اکیلا پھر رہا ہو اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ تو علیک بالجماعہ مسلمان وہ ہے جس کی اپنی اجتماعیت ہو، پیچھے کہہ دیا کہ تمہارا نہ یہودیوں سے تعلق اور نہ یہودیوں کا تم سے تعلق، تم پر تو شیطان مسلط ہو چکا ہے، منافقین کو کہا تم تو بکھرے ہوئے ہو، تم تو شیطانی پارٹی بن چکے ہو۔ آپ دیکھیے کہ یہ آیت مبارکہ واضح طور پر یہ ہدایت کر رہی ہے کہ مسلمان اجتماعیت بغیر جماعت کے نہیں ہوگی، اور اگر جماعت نہیں ہے، اکیلے اکیلے ہیں، تو بھیڑیا کھا جائے۔ آج بھیڑیا کھا رہا ہے غزہ کے فلسطینیوں کو، اکیلا چھوڑ دیا، اور ساری کی ساری جماعت جو ہے وہ تولوا قوما غضب اللہ علیہم، وہ یاریاں اور دوستیاں لگائی ہوئی ہے ایسی قوم سے جس پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں سے، صہیونیوں سے، صہیونیت کے یار بنے ہوئے ہیں۔ تولوا قوما غضب اللہ علیہم الم ترى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ میاں نے، کیا تو نے دیکھا نہیں، دیکھ نہیں رہا تو؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس پر ہر قرآن پڑھنے والے سے کہا ہے الم ترى، کیا تو دیکھ نہیں رہا؟ ان لوگوں کو، ان منافقوں کو، وہ پوری جماعت جو یاریاں لگا رہی ہے، دوستی لگائی ہے، نبھا رہی ہے کس کے ساتھ؟ ایسی قوم کے ساتھ جس پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو ملعون ہے، وہ صہیونیت، وہ ظلم و ستم کا نظام۔ تو افتراق و انتشار پیدا کر کے شیطان کا مسلط ہو جانا، یہ وہ کسی سوسائٹی کی بنیادی خرابی ہوتی ہے۔ اب اس رکوع میں، اس صورت میں اللہ پاک نے حکمت سمجھائی ہے
کہ مجلس قائم کرنے، اس کا نظم و ضبط قائم کرنے، اس جماعت قائم کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ گرد و پیش کے حقائق کو دریافت کر کے یہ دیکھا جائے کہ کسی جماعت کے اوپر شیطان تو مسلط نہیں ہے، شیطان تو فیصلے نہیں کرا رہا، اس کے ساتھ تو دوستی نہیں ہے۔ یہ بنیادی معیار ہے، بنیادی طریقہ کار ہے۔ یہ حکمت قرآن نے سمجھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تارا کہہ کر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلائی، اور صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، فقہائے امت، اور پورے 1400 سال سے پورے تسلسل کے ساتھ فقہائے امت، محدثین امت، مفسرین امت نے یہ حکمت سمجھائی کہ کسی کام کو کرنے کا طریقہ کار اور سسٹم کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس سامراج کے تسلط کے 300 سالہ دور میں ہمارے دماغ سے فقہ نکال دی، جی حکمت نکال دی، شعور نکال دیا، یا تو سرے سے کتاب اللہ کا انکار کر کے مرتد بنا دیے، یا کتاب اللہ کو ماننے والے اور حدیث کا انکار کرنے والے بنا دیے، یا قرآن و حدیث کا رٹا لگانے والے بنا دیے۔ جو علماء ربانیین جو فہم رکھتے تھے، جو حکمت رکھتے تھے، جو شعور رکھتے تھے، جو فقاہت دینی رکھتے تھے، ان سے کاٹ دیا سوسائٹی۔ اور جب کسی قوم میں وہ حکماء، فقہا، سمجھدار، عقل مند لوگ جو حکمت کی اساس پر اپنے دور کے حالات کا تجزیہ کر کے صحیح رائے قائم کر کے رہنمائی کرتے ہیں، ان سے قوم کٹ جائے اور دوستیاں لگائے شیطانی نظام سے، تو سوائے ذلت اور رسوائی اور لعنت کے، خسارے کے اور کچھ نہیں۔ اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں، گھاٹے میں۔ اب آپ دیکھیے، شیطان مسلط ہوا ہے، 200 سالہ دور جو غلامی کا ہندوستان پر گزرا ہے، پورے ہندوستان پر انگریزوں نے جو سسٹم بنایا وہ ایسا جسے براہ راست ظالم طاقتیں اور قوتیں لندن سے بیٹھ کر کنٹرول کر رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ 200 سالہ دور میں، غلامی کے زمانے میں، ہندوستان کا نظام حکومت کی اساس یہ تھی، کمپنی کے زمانے میں بھی اور برٹش شہنشاہیت کے 100 سالہ دور میں بھی، کہ گورنر جنرل اور وائس رائے اکیلا آدمی پورے ہندوستان کے کروڑوں انسانوں پر حکومت کرتا تھا، شیطان مسلط۔ وہ ہر ہفتے ایک خط لکھتا تھا، ایک رپورٹ لکھتا تھا برطانیہ میں، خاص طور پر برٹش شہنشاہیت کے زمانے میں، اور برٹش کیبنٹ کا ایک وزیر ہند کہلاتا تھا۔ وہ رپورٹ کابینہ میں پیش ہوتی تھی برطانیہ کی، اور اس رپورٹ کی اساس پر کیبنٹ، برطانوی کیبنٹ، اس کا وزیر اعظم فیصلے کرتا تھا کہ ہندوستان میں اس رپورٹ کی اساس پر اگلے اقدامات یہ کرنے ہیں، اور پھر وزیر ہند ایک خط لکھتا تھا وہاں سے وائس رائے کے نام، ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک نمائندہ یہاں بیٹھا، یہ خط و کتابت پر پورے ہندوستان کی حکومت بنائی گئی، 100 سال چلی ہے۔ فروری 1858 میں ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد سے لے کر اگست 1947 تک، یعنی ہندوستان کے کروڑوں انسانوں کی قسمت کا فیصلہ لندن میں برٹش کیبنٹ کرتی تھی، اور اس کا منسٹر اس کے حکم نامے لکھ کر یہاں بھیجتا تھا، اور ایک گورنر جنرل نے پورے ہندوستان کا سٹرکچر ایسا بنایا تھا، بیوروکریسی کا، فوج کا، عدالتوں کا، صحافتوں کا، حتیٰ کہ مذہب کے لوگوں کا، کہ کون سے مذہب اور کون سی تعلیم کو پروموٹ کرنا ہے۔
ہندوؤں کا مذہب کی کیا تشریح ہوگی، سکھوں کے مذہب کی کیا تشریح ہوگی، اس کا فیصلہ بھی کیبنٹ کرے گی۔ بھائی انگریزوں سے پہلے گرو گوبند سنگھ سکھوں کا انسان گرو تھا، اس کی جگہ پر کیا ہے، کتاب گرو بنا دی۔ کس نے بنائی پتہ ہے؟ انگریزوں نے بنائی۔ سر سید سے پہلے لوگ علماء سے رہنمائی لیتے تھے، سر سید نے کہا کہ نہیں، کتاب اصل ہے، قرآن۔ ڈپٹی نذیر احمد نے قرآن کا ترجمہ اسی بنیاد پر کیا، بس قرآن قرآن قرآن، حدیث چھوڑو، فقہات چھوڑو، علماء کی توہین اور تذلیل۔ جو شعور رکھتے ہیں، جو رہنمائی دیتے ہیں، ان پر کفر کے فتوے، گمراہی کے فتوے کہ جی یہ تو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، فقہ کی بات تو اپنی طرف سے ہے، بس اصل تو قرآن ہے۔ بھائی قرآن سمجھا ہے اس فقیہ نے، اس مفتی نے، اس دین کی سمجھ پیدا کی ہے تو اس نے بات کی ہے نا، یہ اس کا انکار کر دیا۔ اب پورے ہندوستان کی ہرارکی ون مین شو، ایک گورنر جنرل وائس رائے ہند وہ فیصلہ کرتا تھا، اور یہاں کی بزدل قوم ان کے مقرر کردہ اے سیوں، ڈی سیوں، آرمی کے افسروں، عدالتی افسروں، مذہبی نمائندوں، مذہب کی تشریح کرنے والوں کے پیچھے بگ ٹوٹ بھاگ رہی تھی۔ کوئی جرت نہیں تھی سوائے چند دیوانوں کے، حریت پسندوں کے، حکمت جاننے والے فقہا کے، سمجھدار لوگوں کے، کہ بھائی تم غلط کام کر رہے ہو، یہ سسٹم ہی غلط ہے، آزادی حاصل کرو اس سے، اور اپنے دین کی اساس پر اپنا نظام بناؤ، اعلی کاری کی جنگ کیوں لڑتے ہو؟ اور پھر 1947 میں ماشاءاللہ آزادی کے نام پر آپ کی ریاست بنا دی، 2-3 ریاستیں بنا دی، ہندوستان بنا دیا، بنگلہ دیش بعد میں بن گیا ہے، تو ان کی حکومتیں کون کنٹرول کرتا ہے؟ آپ دولت مشترکہ کے ممبر ہیں، اور ایک بندہ لیا جائے گا، وہ بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے نیچے سارے کی ساری ہرارکی وہی کام کر رہی ہے غلامی کے زمانے کی۔ اور پھر برطانیہ نے جب سرنڈر کر کے اپنے سب اثاثے امریکہ کو دے دیے، IMF اور ورلڈ بینک بننے کے بعد 1947 میں یہ علاقہ سپرد کر دیا امریکہ کے، اب فیصلہ سیکرٹری آف اسٹیٹ اور امریکی کیبنٹ کرتی ہے۔ امریکی صدر آرڈر جاری کرتا ہے کہ یہ کام فلانے ریاست اور علاقے میں ہونا ہے، اس کے لیے اتنے فنڈ منظور کیے جاتے ہیں، اتنے پیسے دیے جاتے ہیں، اس کے لیے بیوروکریسی، فوج، مولوی، پیر، عدالتی افسران، صحافی، کس کس کو کتنا کتنا فنڈ ریالوں اور ڈالروں میں دینا ہے، اور یہ پروجیکٹ ہے، یہ حکم کرنا، عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے لیے منظوری کون دے گا؟ جو دنیا کا شیطان ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ آپریشن سائیکلون کا فیصلہ ہوتا ہے اور آرڈر دیا جاتا ہے کہ روس کا راستہ روکنا ہے افغانستان میں، تو ماشاءاللہ آپ کا چیف کہتا ہے کہ بھائی اگر اس کو مذہبی جہاد کہہ دو گے نا تو پھر مال سودا بڑا بکے گا، یہ آپریشن سائیکلون کاغذوں میں رکھو۔ چارلی ولسن لکھتا ہے نا، خود CIA کا ایجنٹ، کہ اس نے ہمیں مشورہ دیا کہ یہ تو کام جو ہے کاغذوں میں رکھو، امریکی کاغذات میں بے شک اس کا کوئی بھی نام ہے، یہاں جو ہے اس کو افغان جہاد کہنا ہے، کیونکہ اسلام کے نام پر ریاست بنی ہے اور اسلام ان کو پسند ہے، اور جہاد ایک ایسی تعلیم ہے کہ اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، لہذا جہاد اس کا ٹائٹل دے دو، بس ٹائٹل دے دیا۔ اور پھر وہ کام ہوا 40 سال سے تباہی بربادی کا، ایک آدمی نے سائن کیے ہیں ایک دستاویز پر، اب تو سب کے سامنے آ گئی، اور اس زمانے کے جو حکماء، فقہا، شعور رکھنے والے جو قرآن کا، اب آپ بتاؤ کہ یہ آرڈر جاری ہوا تو قرآن سے ہدایت کیسے لی تم نے؟ انسان نکال دیے درمیان میں سے،
جب تک انسان سمجھ کر نہیں بتلائے گا کہ بھائی یہ جو تم دجل کر رہے ہو یہ کیا ہے، کیا یہ واقعی جہاد فی سبیل اللہ ہے یا فساد فی سبیل الطاغوت ہے، انسانیت کے لیے یہ خرابی ہے یا اچھائی ہے، یہ حکمت سمجھائے گی، یہ فقاہت سمجھائے گی، یہ شعور سمجھائے گا۔ اب انسان تو بند کر دیے، کہا جی یہ انسان تو کچھ نہیں ہے، اور ان بونوں کو جن کے منہ ریالوں اور ڈالروں سے بھر دیے ان سے کہا قرآن میں ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح، ہاں جی 1982-83 میں ایک میرا کلاس فیلو ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، باقاعدہ جہاد کا ایک پمفلٹ لکھ کر اس پہ خون گرے ہوئے جہاد افغانستان، اور جناب اس میں بڑی ساری آیتیں حدیثیں جمع کر کے خفیہ طور پر رات کو مجھ سے ملنے کے لیے ہارون آباد آیا جی، کہ بس اب تو بس صحابہ والا منظر ہے، بلکہ بڑے انوارات نازل ہو رہے ہیں، وہ حوریں انتظار کر رہی ہیں، چلو شہید ہونے کے لیے۔ میں نے کہا جا کے یار تو شہید ہو، آیتیں بھی ہیں حدیثیں بھی ہیں، وہ حدیثیں آیتیں خود کیسے بتلائیں گی کہ بھائی یہ آیت یا حدیث اس جگہ فٹ ہو رہی ہے یا نہیں، یہ تو ایک فقیہ بتلائے گا جس کی پورے ذخیرہ حدیث پر نظر ہے، فقہا کے قانون پر نظر ہے۔ بھائی جب فقہ میں متعین کر دیا فقہا اور حکماء نے کہ ریاست اعلان کرے گی جہاد کا، پرائیویٹ جہاد نہیں ہوتا۔ بعد میں انہی مفتیوں نے 2 سال پہلے پیغام پاکستان میں اس بات کا اعتراف کیا نہیں، جنہوں نے فتوے پر دستخط کیے تھے۔ تو حکماء اور فقہ کا طے شدہ قانون، بھائی اگر جہاد کرنا ہے تو یہ 6 لاکھ فوج کس لیے تیار کی ہوئی، لڑے جا کر افغانستان، ریاست اعلان کرے۔ یہ بیچارے مدرسے کے مولویوں کو اور اسکولوں کالجوں کے لڑکوں کو مروانے کے لیے ہاں جی میدان میں آگے بھیجنا، یہ کہاں لکھا ہوا جہاد؟ عمر فاروق نے جو جہاد کے لیے باقاعدہ دیوان بنایا تھا، ہر فوجی کا نام لکھا جاتا تھا، اس کی تنخواہ مقرر تھی، وہ فوجی ڈسپلن کے تحت ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی، اور پھر جہاں ضرورت ہوتی تھی ریاست ان فوجیوں کو بھیجتی تھی۔ طالب علموں کو اٹھا کر جہاد میں بھیجنے کا کوئی ایک واقعہ 1400 سال میں کہیں بھی بتا دو نہیں ہے، یہ حکمت کی خلاف ورزی۔ نہ آیتیں تو فٹ کر دو، آیتوں کو سمجھنے والا انسان ہوتا ہے، اور انسان پر تم نے کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ بھئی یہ تو جہاد کا منکر ہے۔ ان سب نے مل کر، کیونکہ آرڈر دیا گیا کہ بھائی اگر یہ بات چلتی رہی تو مدرسوں کے لڑکے ہمیں فراہم نہیں ہوں گے، اسکولوں کالجوں کے لوگ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لہٰذا اس کو روکو۔ اور روکنے کا ایک ہی طریقہ سامراج نے اختیار کیا، فتویٰ لگا دو، مذہبی ہو تو فتویٰ لگا دو، اور اگر سیاسی ہو تو غدار کہہ دو، اور جب ضرورت ہو وہ غدار واپس کیا ہے ملک چلانے والا ہو جاتا ہے، چاہے لندن سے بھاگا ہوا آدمی لے کر لانا پڑے جی، غدار نہیں رہتا، وہ وفادار ہو جاتا ہے، کل تک وہ کرپٹ ہوتا ہے، اگلے دن کیا ہے جب ضرورت پیش آتی ہے یا اس کو کام لینا ہوتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، کل تک کافر ہوتا ہے تو اگلے دن کیا ہے مسلمان ہو جاتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے۔ تو حکمت اصل ہے، یاد رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اب کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اب نبوت قرآن اور حدیث میں ہے، اور قرآن اور حدیث پر عمل درآمد کے لیے حکمت ہوگی، حکماء ہوں گے۔ صحابہ نے یہ حکمت استعمال کی اور آیات کا مطلب سمجھایا، ورنہ تو آیت کی بنیاد پر اگر کوئی اپنا مطلب خود نکالنے لگے تو وہ خارجی لوگ جو خلیفہ وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ بھی تو آیت پیش کر رہے تھے نا۔ بھائی جب حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تحکیم قبول کر لی کہ حکم اور ثالث ہمارا فیصلہ کریں گے، تو ان خارجیوں نے کیا کہا تھا؟ حضرت علی کے لشکر میں جو شامل تھے 20,000، اور وہ 20,000 بھی کون کون سے تھے؟ روایات اور
واقعات میں آتا ہے ابن عباس نے خود جا کر آنکھوں سے دیکھا، سارا دن قرآن پڑھتے تھے، حافظ قرآن تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، اتنی بڑی بڑی داڑیاں، گنجی ٹینڈ، اور بڑے بھاری بھرکم، اور ہر وقت ذکر تسبیح میں مشغول۔ آیت کی تشریح کر رہے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، کہ آرڈر اور حکم صرف اللہ کا ہے، کسی انسان کا نہیں۔ یہی تو خارجیوں نے کہا تھا، اور حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر قرار دیا، گمراہ قرار دیا کہ آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنا ثالث بنا کر آپ نے شرک کیا ہے، کہ آپ اللہ کے علاوہ ایک انسان کا حکم مان رہے ہیں۔ عمر بن عاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مان کر آپ نے شرک کیا ہے۔ دیکھو آیت کی تشریح کس کے خلاف ہے؟ اس آدمی کے خلاف جو داماد رسول ہے، اس آدمی کے خلاف جس کے بارے میں کہا کہ اقضاہم علی، کہ کسی بھی جھگڑے اور لڑائی کے اندر سب سے بہترین عدل و انصاف کا فیصلہ کرنے والے صحابہ میں علی المرتضیٰ ہیں، جن کی فقاہت پر ابو بکر اعتماد، عمر کا اعتماد، عثمان کا اعتماد۔ ان کی فقاہت کو چیلنج کر رہا ہے وہ مولوی جو قرآن کا حافظ ہے اور جناب والا عبادتیں کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو انہوں نے شرک کر دیا۔ حکمت کو چیلنج کیا نا، فقاہت کو چیلنج کیا علی کی، بڑا سمجھایا، بڑے دلائل دیے۔ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت علی نے بھیجا کہ ان بے وقوفوں کو جا کر سمجھاؤ۔ وہ پورا مکالمہ، مناظرہ جو ان کے متکلم اور حضرت ابن عباس کے درمیان ہے، وہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ قرآن کی آیتیں پیش کی اس کے مقابلے میں کہ بھئی میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو اللہ نے کہا ہے کہ اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے دونوں طرف سے حکم اور ثالث مل کر ان کے درمیان صلح کرائیں، والصلح خیر۔ تو جب ایک گھر برباد ہو رہا ہو، میاں بیوی کا اختلاف ختم کرنے کا معاملہ ہو، وہاں صلح کے لیے حکم بنایا جا سکتا ہے، تو یہ سیاسی جھگڑا نمٹانے کے لیے جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہے، اس کے لیے کیوں نہیں حکم بنایا جا سکتا؟ لیکن ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے ایک ہی جگہ پر کہ جی بس آیت آئی ہے ان الحکم الا للہ، کوئی دلیل سے۔ اور جب نہیں سمجھ میں آئی اور نہیں مانا تو پھر خلیفہ وقت حضرت علی المرتضیٰ نے ان کے خلاف جنگ لڑی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، لا یجاوز حناجرہم، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے تیر نکل جاتا ہے، واپس دوبارہ تیر کمان میں نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی ان کو پکڑ لو تو قتل کرو ان کو، بخاری کی روایت۔ تو حضرت علی نے پھر اس کی بنیاد پر ان کے ساتھ جنگ لڑی اور ان کو راستے سے ہٹایا، خارجیوں کو۔ یعنی قرآن کا اپنا ذاتی فہم بغیر کسی حکمت اور فقاہت کے، یہی تو خارجیت ہے۔ اسی خارجیت کی بنیاد پر 40 سال تمہیں جہاد کی سولی پر لٹکائے رکھا۔ اور جن عقل مندوں نے کہا کہ بھائی یہ تو امریکہ اور روس کی لڑائی ہے، روس کو شکست دینے کے لیے، اور جب معاملہ ان کا پورا ہو گیا تو پھر روس اور امریکہ نے خود ہی صلح کر کے معاہدہ جنیوا کیا تھا نا، روسی فوجوں کو واپس جانے کا راستہ دیا تھا۔ کس نے دیا تھا؟ CIA نے دیا تھا۔ امریکہ میں سفیر جو سعودی عرب کا ہے سلطان، اس نے اپنی پوری سوانح عمری میں ساری تفصیل بیان کر دی ہے۔ لیکن دیکھیے کہ باوجود ان تمام حرکتوں کے کہ جہاد کے نام پر فساد مچایا گیا، کسی کو توفیق نہیں ہو رہی کہ جناب والا یہ اپنے غلطی کا اعتراف کرے۔ آج بھی ڈٹ کر کہتے نہیں جی ہمارا تو کام ہم نے بالکل صحیح کیا۔ تو یہ ہے تولوا قوما غضب اللہ علیہم، جی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے جن قوموں پر غضب نازل کیا ہے، ان کے دوست ہیں، یہ ان کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہیں۔ آج یہی دوستی ہے کہ غزہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور غزہ کی تباہی و بربادی پر کوئی مسلم ملک سرکاری طور پر اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا،
ابھی پیغام پاکستان میں ان مفتیوں نے کہا کہ بھائی پرائیویٹ جہاد نہیں ہو سکتا، ریاست اعلان کرے گی، تو کسی ریاست نے اعلان نہیں کیا، نہ پاکستان نے، نہ سعودی عرب نے، نہ عرب لیگ نے، نہ OIC نے، حتیٰ کہ وہ فلسطینی اتھارٹی جس کی لولی لنگڑی جو حکومت بھی ہے اس نے بھی اعلان نہیں کیا۔ اپنے ہی فتوے کے خلاف مفتی کھڑے ہو کر کنونشن سینٹر میں کہتا ہے جنگ جاری رہے گی، جہاد جاری رہے گا، جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ بھی کہتا ہے جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے، آپ کا مفتی بھی کہتا ہے جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ تمہاری دوستی ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی تو سرکاری اعلان نہیں کر رہا حکومت، اور یہ پرائیویٹ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں کہ جی قتل کرو، جاری رکھو، اور قتل عام میں نتیجہ کس کا ہے؟ فلسطینیوں کی تباہی بربادی ہے نا۔ ان کو جہاد کی سولی پر چڑھا کر پورے فلسطینیوں کو مروا دینا ہے، یا سب کو رفح کراسنگ سے گزار کر مصر پہنچا دینا ہے اور غزہ پلیٹ میں رکھ کر اسرائیل کے حوالے کر دینا ہے۔ کیا اس وقت غزہ کی وہ صورتحال نہیں جو یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کہی کہ جب تم نے فساد مچایا تھا تو ہم نے اپنے بندے تمہارے گھروں میں داخل کیے، فجاسو خلال الدیار، قرآن کے الفاظ ہیں، تمہاری ہر گلی محلے سڑک بازار گھر گھر کے اندر ہم نے دشمن کو داخل کر دیا تھا۔ او یہودیوں، آج غزہ کی ہر گلی محلے بازار اور ہر گھر کے اندر اسرائیلی داخل نہیں ہو گئے، تو تم کس مقام پر کھڑے ہو؟ تمہاری غلط حکمت عملی، غلط حکمت کا نتیجہ، حکمت کو نظر انداز کیا، بس آیت جہاد پڑھ لی، آیت قتال پڑھ لی، وہ جنگ جاری رہے گی۔ بھائی اس کی حکمت کیا ہے؟ آج حماس کہتی ہے کہ جی ہم جنگ بندی کر کے اتنے بندے چھوڑ دیں گے، اسرائیل کہتا ہے نہیں چھوڑنے، کوئی نہیں ضرورت ہے، جنگ جاری رہے گی۔ بھائی اگر تم بندے ہی چھوڑنے تھے تو یہ پنگا لیا کیوں تھا؟ اس کا مطلب یہ کہ جاسو خلال الدیار، اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے گھروں میں داخل کر کے بحیرہ روم میں موجود تیل پر امریکہ، برطانیہ، یورپ اور اسرائیل کا قبضہ کروانا تھا، اس لیے تم نے شرارت کی تھی، فلسطینیوں کا قتل عام کروایا تھا۔ کیوں؟ تو حکمت اور شعور نکل جائے تو پھر اسی طرح کی احمقانہ باتیں ہوتی ہیں جو قرآن نے اس رکوع میں بیان کی ہے۔ قرآن نے تو کہا ہے حزب اللہ وہ ہوتی ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگلی پوری لمبی آیت میں کہا کہ صحابہ جیسی تم جماعت دنیا میں نہیں دیکھو گے جو یحادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھتی ہے، حتیٰ کہ اس دشمن میں باپ آ جائے، بھائی آ جائے، بیٹا آ جائے، قبیلہ آ جائے، خاندان آ جائے، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ اور یہاں دوستیاں لگی ہوئی ہیں ادھر، اور پھر کہتے اس بل بوتے پر جنگ لڑو۔ بھائی اس غزہ میں، اس فلسطین میں یہودیوں کو اور صہیونیوں کو داخل کرنے والا کون تھا؟ ترکوں کے خلاف 1917 سے لے کر 1948 تک فلسطینی ہی تھے نا، مسلمان ہی تھے، عرب ہی تھے، یہی لوگ تھے، ان کے لیڈر تھے۔ تاریخ مسخ کر دو، حقائق مسخ کر دو، جھوٹا پروپیگنڈا کرو، اور حکمت کا ملیا میٹ کر کے آیات کا غلط مطلب اور احادیث کا غلط مطلب پیش کرو، یہ ہے غلط خرابی۔ آج کے دور کا فتنہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو حکم نہیں معلوم، حکم تو معلوم ہے، لیکن حکم پر عمل درآمد کی جو حکمت عملی، فقاہت، شعور، یہ اصل ہے، آج یہ ختم ہو گئی۔ اس دورہ تفسیر کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی حکمت کو سمجھا جائے، فقاہت کو سمجھا جائے، شعور کو سمجھا جائے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان فرمائی، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرمائی بات کہ تصوف کا آغاز تصحیح نیت ہے اور اس کا اختتام فقاہت دینی ہے، دینی شعور۔ جی دین کی فقاہت ہے، فقاہت ہوگی
تو نیت کی تصحیح کام کرے گی، ورنہ نیت کی تصحیح والے بیبے لوگ جو ہے نا، نیک لوگ، وہ جہاد کی بھیڑ چڑھتے رہیں گے، وہ جنگ میں قتل ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ اصیل لوگ جو ہیں، جن کی نیت صحیح ہوتی ہے، وہ کچھ چیزوں کو، ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جی، سمجھ تو ہونی چاہیے، شعور تو ہونا چاہیے، یہ اصل بات، تربیت اسے کہتے ہیں۔ آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد قرآن کی حکمت کو سمجھنا ہے، اس کی فقاہت کو سمجھنا ہے، اس کے شعور کو سمجھنا ہے۔ ورنہ تو قرآن حکیم کا ترجمہ تو ہر جگہ پڑھایا جا رہا ہے، بڑے بڑے قرآن کے نام پر قرآن انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے ہیں، ترجمہ بھی پڑھا رہے ہیں، لفظی تشریح بھی کر رہے ہیں، احکامات بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن من مانی تشریح، وہ حکمت، وہ شعور جو صحابہ سے لے کر امام شاہ ولی اللہ تک، اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر آج تک کے جو سمجھدار، حکمت کے ساتھ قرآن حکیم کی پیغام کو منتقل کرنے والے اولیاء اللہ اور سچے لوگ ہیں، ان کی اساس پر سمجھنا۔ شاہ ولی اللہ نے جو اصول تفسیر متعین کیے ہیں، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید نے اس کی جو حکمت عملی بیان کی ہے، شاہ عبدالعزیز نے جو اسے واسطے کو واضح کیا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی نے جس کی وضاحت کی ہے، شیخ الہند نے جو اپنی تفسیر اور ترجمے میں اختیار کیا ہے، شیخ الہند کے شاگردوں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی نے جو حکمت کی اساس پر عملی کردار 50 سال کا اس بر عظیم پاک و ہند میں اختیار کیا ہے، اور اس کی اساس پر مشائخ رائے پور نے، شاہ عبد الرحیم رائے پوری سے لے کر شاہ سعید احمد رائے پوری تک، ان کی عملی مثالیں، ان کا کردار، ان کی فقاہت، اس کو سامنے رکھ کر اپنی فقاہت ذہنی کو درست کرنا، اپنے ذہن کو درست خطوط پر استوار کرنا، حکمت کے اصول پر آگے بڑھانا، یہ بنیادی تقاضا ہے۔ اس تقاضے کی تکمیل کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی شعور کی آنکھ کھولنی ہے، قرآن حکیم کا فہم حاصل کرنا ہے، حکمت سمجھنی ہے، اور قرآن حکیم کی اس دعوت کو اپنا عزم بنانا ہے، اپنا ارادہ بنانا ہے۔ کسی کے لیے اعلی کار ہو کر، کسی شیطانی قوت کا اعلی کار ہو کر، کسی پرائیویٹ جہاد، پرائیویٹ جنگ، فرقہ واریت، لڑائی، دنگا فساد، قتل و غارت گری اسلام کے نام پر، اس سے بالکل علیحدہ رہ کر حکمت کے اصول پر کردار ادا کرنا، اس ریاست کے لیے ایک مفید شہری کے طور پر، ایک درست سماج بنانے کے لیے، ایک بہترین نظام بنانے کے لیے کردار ادا کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ریاست ہے، ہم یہاں کی اس ریاست کے باسی ہیں، ان حکمرانوں کی تھوڑا ہی ہے، ان بکے ہوئے مذہبی طبقوں یا قانون دانوں کی تھوڑا ہی ہے۔ ہماری آباء و اجداد سے نسلیں یہاں رہ رہی ہیں، اور آئندہ بھی ہماری نسلوں نے رہنا ہے۔ اس کی بقا کا راستہ قرآن کی اس حکمت اور شعور میں ہے، اس کو سمجھنا اور آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا، یہ اللہ نے فریضہ ہم پر عائد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔